سنت و جماعت کی کتب کے مطابق غدیر خم کے موقع پر جن 18 دن لگا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر ہزاروں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا. اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن کی اتنی بڑی یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ اس فضیلت پر خود مولا علی بھی رشک کرتے رہے, خود نبی پاک کے صحابہ بھی رشک کرتے رہے, اور خود پوری امت ہمیشہ سے اس حضور مولا کائنات کی اس فضیلت کے حوالے سے وہ مولا علی ہمارا لفظ یہی ہے, وہ کہہ کر مولا علی کی یہ شان اور فضیلت اپنی زبانوں پر لاتی ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص نظریہ رکھ کر اس دن کو عید غدیر منانا شروع کر دی, اور وہ آپ اہل سنت و جماعت کو معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا, لہذا یہ دن عید کا دن ہے اور یہ دن عید غدیر ہے. اگر اس مناسبت میں کہ یہ مولا علی کو فضیلت ملی ہے یہ خوشی کا دن ہے, جی ہاں ہمارے لیے یہ بالکل خوشی کا دن ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہر مومن کے لیے خوشی کا دن ہے. کیوں کہ جس دن کسی بزرگ, جس دن کسی ہستی کو کوئی شان اور عظمت عطا کی جائے من جانب اللہ من جانب رسول, وہ دن اس کی محبت کرنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. اگر کسی کے باپ کو کسی دن میڈل ملے وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے 23 مارچ فلاں سن کو میرے ابے کو میڈل ملا, وہ ہمیشہ اس 23 مارچ کو یاد رکھتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میرے بابا کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈل دیا گیا. اگر کسی بندے کو ملے وہ یاد رکھتا ہے کہ فلاں دن مجھے میڈل ملا. اگر کوئی گولڈ میڈل جیتتا ہے وہ اس تاریخ کو یاد کرتا ہے کہ اس دن ہم نے جناب گولڈ میڈل جیتا. تو بھائی جس دن مولا علی کو اتنی بڑی فضیلت ملی وہ دن عاشقوں کو یاد کیوں نہیں رہے گا؟ وہ دن فضیلت والا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دن خوشی کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اس معنی میں دیکھا جائے کہ یہ میرے مولا مرتضیٰ کی شان, فضیلت اور عظمت اس دن بیان ہوئی ہے تو جی ہاں ہم خوش ہیں, ہمارا بال بال خوش ہے, ہماری رگ رگ خوش ہے, اور خوش ہیں تبھی تو علی مولا کے نعرے لگا رہے. لیکن اگر دوسرے معنی میں دیکھا جائے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ اس دن مولا علی کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ میں خلافت بلا فصل کا رسول اللہ نے اعلان کیا, لہذا ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ہم سنی ہونے کے ناطے سے کہیں گے نہیں, تینوں خلفاء کی خلافت پر حق ہے, اور یہ ہاتھ پکڑ کے خلافت علی کا اعلان نہیں ہوا تھا. اگر یہ خلافت علی کا اعلان تھا تو پوری زندگی میں کبھی اہل البیت میں سے کسی ہستی نے کیا اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کہیں یہ دعویٰ کیا؟ مثلا حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے میں بعض اہل سنت کی کتابوں کے مطابق حضرت علی نے چند دن توقف فرمایا, تو آپ کو ایک گلہ تھا ایک خاص معاملے پر. تو جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت مولا مرتضیٰ آپ نے فرمایا جو گلہ کیا وہ گلہ کیا تھا کہ آپ نے مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی, مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی آپ نے, حالانکہ ہم اہل البیت ہیں, یعنی ہم سے مشاورت. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جو حقیقی معذرت تھی وہ پیش کی, جس پر مولا مرتضیٰ راضی ہو گئے اور انہوں نے ہنسی خوشی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی. اگر یہاں اس جگہ پر اعلان ولایت جو کیا گیا اس سے مراد خلافت راشدہ اور خلافت بلا فصل ہوتی تو حضرت علی سب سے پہلے اس کو دلیل بناتے فرماتے کیا رسول اللہ نے مجمع عام میں میری خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ تم کون ہو کہ جو خلافت پہ آ گئے؟ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہل البیت کے کسی فرد نے کبھی بھی اس حدیث کو اپنا مستدل نہیں بنایا کہ رسول اللہ نے ہمیں ولایت عطا کی. اور میں آگے چل کے عرض کروں گا اس حدیث کو 100 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا, جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں, جن میں اہل البیت کے صحابہ بھی ہیں, جن میں بی بی پاک بھی ہیں, جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں, جن میں امام حسین بھی ہیں. بھئی یہ اہل البیت کے افراد بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. تو اگر رسول اللہ نے اس مجمع عام میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو بھئی جس دن حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا جا رہا تھا, اور ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی ہیں, وہ سعد بن عبادہ حضرت علی کی ولایت کے اس حدیث غدیر خم کا جو موقع کی حدیث من کنت مولا علی اس کے راوی بھی ہیں. حضرت سعد بن عبادہ وہ صحابی ہیں انصار میں سے کہ جنہوں نے پہلے نمبر پر یعنی آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے سے انکار فرمایا تھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابتداء انصار نے کہا جی ایک امیر ہم میں سے ہو, امیر منا و امیر منکم, ایک ہم میں سے ہو دوسرا تم میں سے ہو. تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث پیش فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش, کہ یہ خلافت اور امامت رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد یہ اس کا کس کے اندر منتقل ہوگی؟ قریش کے اندر. اس پر سارے انصاری کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ وقتی طور پر کسی وجہ سے وہ خاموش ہو کر وہاں محفل سے اٹھ گئے. اگر واقعتاً اس حدیث میں خلافت والی یہ روایت تھی تو سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ. حضرت سعد بن عبادہ اس مجلس سے
جس مجلس بیعت میں یہ سارا سلسلہ ہوا اس میں موجود تھے، تو سعد بن عبادہ یہ کہہ دیتے کہ جناب رسول اللہ نے تو علی کو خلیفہ بنایا، ابو بکر جی آپ کدھر آ گئے؟ کسی صحابی کا اس حوالے سے حدیث کو بطور مستدل پیش نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس دن مولا علی کی فضیلت کا اعلان ہوا تھا۔ ان کی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ ولایت کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ مولا علی کی شان اور احبیت اور قوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہوا تھا، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اس عید منانے کے پیچھے وہ صرف خلافت بلا فصل والا معنی نہیں ہے اور صرف فضیلت والا معنی ہے، تو پھر مولا علی کی کیا صرف ایک فضیلت ہے؟ مولا علی کی فضیلتوں میں تو یہ بھی ہے کہ خیبر والی فضیلت، خیبر کے جھنڈے والی فضیلت، میری نسبت موسیٰ اور ہارون سے وہ بھی فضیلت، ہزاروں فضیلتیں، تو پھر سنیو ہمیں کتنی عیدیں منانی چاہیے؟ پھر تو حدیث روزے کی تو آج عید جناب اللہ علم ہے، آج جو عید ہے یہ حدیث موسیٰ اور ہارون والی عید ہے۔ پتہ چلا کہ ہاں یہ عید کسی اور معنی میں منائی جا رہی ہے، اور جس معنی میں وہ عید منا رہے ہیں اس معنی میں ہم عید نہیں منا رہے۔ ہم تو مولا علی کی فضیلت اور شان کے معنی میں ہم خوشی کے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم منافق تھوڑے ہیں کہ مولا علی کی اس فضیلت سے جلیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں من کنتو مولا علی علی، نبی نے بولا علی علی۔